اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کلندری دیوانوں شیخ مکن اور حضرت مخدوم بلاول کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے۔ شیخ مکن یا شیخ مکن کے متعلق صاحب تحفۃ الاکرام فرماتے ہیں، قدیم زمانہ میں درگاہ کے متولی اور کلید بردار شیخ برادری سے تعلق رکھنے والے بزرگ تھے۔ شیخ مکن انہی شیخوں میں سے گزرے ہیں۔ تحفۃ الاکرام میں ہی ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سادات نے شیخوں سے درگاہ کی چابی زبردستی حاصل کر لی، لیکن خدا نے چابی کی اس طرح لاج رکھی کہ کوشش کے باوجود سادات دروازہ نہ کھول سکے، یہاں تک کہ لوہاروں کو بلا کر بھی دروازہ کھولنے سے قاصر رہے۔ آخر ناکام ہو کر چابی شیخوں کے حوالے کر دی اور انہوں نے بآسانی دروازہ کھول لیا۔ تحفۃ الاکرام صفحہ نمبر 136-137۔ آپ کے متعلق روایات میں ہے کہ آپ ہر وقت مستی میں رہتے اور گم سم نظر آتے تھے۔ آپ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام شیخ منگن تھا یا شیخ منگن، جن کا مزار درگاہ شریف کے اندر موجود ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد آپ کی موتقد تھی، اس لیے اہل سادات آپ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسرے بلند پایا بزرگ کا نام ہے حضرت مخدوم بلاول رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بہت بلند پایا بزرگ تھے۔ آپ نے باطنی طور پر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فیض روحانی حاصل کیا۔ آپ کا مزار انور باغبان تعلقہ دادو میں واقع ہے۔ ہر چاند کے مہینے کے پہلے جمعے ان کے مزار پر میلہ لگتا ہے۔ حضرت مخدوم بلاول علیہ رحمہ ایک بہت بڑے عالم دین اور درویش طبع بزرگ تھے۔ تحفۃ الاکرام میں ان کے بارے میں مذکور ہے، یہ بڑے عارف و داصل باللہ گزرے ہیں اور علوم ظاہری میں بھی بہت رتبہ رکھتے ہیں۔ تحفۃ الاکرام صفحہ نمبر 359۔ تحفۃ الاکرام میں درج ہے کہ مخدوم بلاول رات کو پانی سے بھرے ہوئے ایک بہت بڑے برتن میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ باہر نکلتے تو اس برتن میں پانی گول دائروں کی شکل میں پھرنے لگتا۔ پانی کو جب تک دریا میں نہیں ڈالا جاتا تھا تب تک اس پانی کی یہی کیفیت رہتی تھی۔ حضرت مخدوم بلاول رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محب وطن بزرگ تھے۔ آپ صاحب زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین اور فاضل علوم ظاہری بھی تھے۔ آپ کی وابستگی سلسلہ سہروردیہ کے ساتھ منسلک، جس کے بانی شیخ ابو النجیب ابو القاہر سہروردی کے بڑے خلیفہ عمار یاسر کے مرید شیخ نجم الدین کبریا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کا تعلق سما خاندان کے ساتھ تھا۔ یہ خاندان سندھ کا حکمران ہوا تھا۔ آپ ایک درویش صفت بزرگ تھے، مگر جب آخری سما حکمران جام فیروز کے عہد میں یعنی سن 926 ہجری میں شاہ بیگ ارغوان نے سندھ پر چڑھائی کی اور ٹھٹھا کی تسخیر کے بعد اس نے سیون کا رخ کیا، اس موقع پر مخدوم بلاول رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کے باکردار محب وطن سرداروں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو شاہ بیگ کے خلاف جمع کیا۔ چنانچہ ٹلٹی کے مقام پر ایک زبردست مارکا ہوا۔ چونکہ یہ تمام سردار اجلت میں اکٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کی افواج میں امانگی مفقود تھی، اس لیے وہ ایک باقاعدہ اور تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ نہ کر پائے۔ اس جنگ میں بہت سے سندھی سردار مارے گئے اور شاہ بیگ نے فتح حاصل کی۔ فتح کے بعد اس نے یہ معلوم کرنے کے لیے تگودو شروع کی کہ آیا اس قدر بڑی جنگ کا محرک کون تھا۔ اس کو بتلایا گیا کہ یہ کام صرف ایک ہی شخص کا ہے، مگر وہ شخص ہے درویش۔ شاہ بیگ نے مخدوم بلاول کو طلب کیا اور جب آپ نے اقرار کر لیا تو سن 937 ہجری میں شاہ بیگ نے مخدوم کو شہید کرا دیا۔ مخدوم بلاول حالانکہ سلسلہ سہروردیہ سے منسلک تھے، مگر ان کی دلی طور پر عقیدت کلندر پاک کے ساتھ بہت تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیون شریف اکثر درگاہ پر حاضری دیتے اور فیض روحانی حاصل کرتے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ عبادت ریاضت کا بھی بے حد اہتمام کیا
کیا کرتے تھے۔ آپ کے سینکڑوں مریدین ہیں، جب کسی کو بیعت کرتے تو پہلے خود وضو فرماتے اور مرید ہونے والے شخص کو بھی وضو کراتے، پھر اسے کسی گوشہ تنہائی میں لے جا کر بیعت کرتے۔ پہلے اسے اپنے سامنے بٹھاتے، پھر اسے استغفار، تسبیح، تحلیل اور قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھواتے، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرماتے کہ تم کون سے طریقے میں بیعت ہونا چاہتے ہو۔ جب وہ بتاتا تو اس طریقے سے اس کی بیعت کرتے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔